साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, पाकिस्तान ने एक अनोखा काम किया है और इस पे ज़ाहिर है तबसरों का सिलसिला भी जारी है सोशल मीडिया पर, लेकिन आपका टेक इस पे बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया है, जो कि इससे पहले बहुत नाराज़ थे कि बराक ओबामा को क्यों दिया गया नोबेल प्राइज़, हालांकि वो हकदार हैं। और आपने बताया कि उन्होंने कितनी जंगों का तस्करा किया, कहाँ कहाँ उन्होंने तस्फिया करवाया, और इस सिलसिले में पेशरफ्त पाकिस्तान जैसे मुल्क ने की है। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इससे ईरान भी खफा हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की खुद को मनवाने की, उसको कैश करवाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। व्हाट डू यू थिंक? मुश्किल सवाल कर दिए, फंसाओगे मुझे। अच्छा, बात ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को फ्लैटर करने की कोशिश की गई है, उनको खुश करने की कोशिश की गई है, और रियासतें इस किस्म की चीजें करती हैं अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है कश्मीर के ऊपर हल करा देता है, और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का और इसराइल का ये करा देता है, then genuinely जो कुछ हुआ गाजा शाजा ये हो, then he will deserve a Nobel Prize. Make no mistake about it. तो ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब है 70, 75, 80 साल पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इतने लोग मारे गए, इतना कुछ हो गया, यहाँ जंगें हो गई इसको। ये दो पेरेनियल वुंड्स हैं इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। अगर डोनाल्ड ट्रंप इनको किसी तरीके से सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन कर लेता है तो then he deserves a Nobel Prize. इसलिए नॉमिनेट करना इज इनकरेजमेंट, जी करे, प्लीज गो अहेड, और दोनों चीजें सिमल्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं, मगर बड़ा मुश्किल काम है ये, और जो ये करेगा उसको नोबेल प्राइज क्या, एक नहीं 10 नोबेल प्राइजेस मिलने चाहिए इन माय व्यू, बिकॉज ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन्स। तो आई थिंक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इट्स टू अर्ली टू से, ये इजराइल वाली बात और ईरान वाली बात तो नेगोशिएशन शुरू होकर शायद कोई ट्रीटी हो ही जाए इवेंचुअली, मगर आई थिंक नेतान्याहू को भी रेजिम चेंज होनी पड़ेगी इजराइल के अंदर टू मूव फॉरवर्ड। जब तक नेतान्याहू है वहां इट विल नॉट गोइंग टू बी इजी, वो कुछ ना कोई गड़बड़ करेगा, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करेगा, उसको निकालना पड़ेगा वहां से। सो दैट्स द सेकंड ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड इज के इंडिया को समझाना पड़ेगा कि देखो ये जो तुम कह रहे हो हमने पॉज किया हुआ है, ये नॉनसेंस है, इसको खत्म करो इस बात को, एंड सिट अक्रॉस द टेबल एंड सॉर्ट आउट इश्यूज। और अच्छा खासा फॉर्मूला एक बना था एक जमाने में मुशर्रफ के दौरान और बीजेपी के दौरान और देन विद कांग्रेस, उस फॉर्मूला को आगे लेके चले और लड़ाई झगड़े बंद करें, सारे कश्मीरी इकट्ठे हो जाए और इंडिया पाकिस्तान आना जाना शुरू हो जाए, और ये जो कल्चरल बैरियर्स हैं रिवाइव होने शुरू हो जाए, और ये जो सारा हिंदुत्व 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 इसको बंद किया जाए, जैसे हमारे यहाँ ज्यादा था इस्लाम इस्लाम इस्लाम। जितनी जल्दी मजहब को रियासत के अफेयर से बाहर रखा जाए, अपनी जात के तक रखा जाए, अपनी कम्युनिटी तक रखा जाए, मगर फॉरेन पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज के अंदर पॉलिटिक्स शुड प्रिवेल, लॉ शुड प्रिवेल, एंड मजहब को बीच में नहीं आना चाहिए, स्पेशली जबकि दुनिया डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सो मेनी डिफरेंट फेथ्स और सो मेनी डिफरेंट मजहब्स, तो ये तो बहुत बड़ी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। इसलिए वो एरिया, वो चीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट बनती है उसको हटाया जाए रास्ते में से, और सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया जाए, इंटरनेशनल ऑर्डर, वेयर द रूल्स ऑफ दैट इंटरनेशनल ऑर्डर वो वर्क करते हैं, एंड दोज रूल्स हैव टू बी सॉर्ट ऑफ एपॉलिटिकल एंड दे हैव टू बी एरिलीजियस। तो मेरा ख्याल है कि गोइंग देयर इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज इस वक्त जो मुसलमान लोग हैं उनको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सारी बहुत बड़ी साजिश है, ज्यूइश क्रिश्चियन साजिश है, हिंदू साजिश है अगेंस्ट मुस्लिम्स, और ये जो परसेप्शन है ये दिस शुड नॉट टेक रूट, नहीं तो फिर एक वक्त आएगा कि वहां से फिर टेररिज्म शुरू हो जाएगी, और फिर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो जितना आप मुसलमानों को दबाएंगे, इस्लामोफोबिया करेंगे, उतनी ज्यादा रिएक्शन आएगी, और जिसने रिएक्शन आएगी तो फिर सबको नुकसान होगा उसके अंदर। ठीक है, ये है आलमी हालात के ऊपर सेठी साहब का तबसरा, और अब आपके सवाल शामिल करेंगे। वेलकम बैक।
کراچی سے علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں. مسلمانوں کے ایک سیکولرزم کا لالی پاپ پکڑایا جاتا ہے، جبکہ ان کو برما میں بھی مارا جاتا ہے، انڈیا میں بھی مارا جاتا ہے. مڈل ایسٹ میں ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. یورپینس کا جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور فلسطین اور غزہ کا حالات تو آپ کے سامنے ہے. 50,000 فلسطینی بچے مارے جاتے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں جو ہے پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر یہی یورپ ان کے اگر 10-12 ڈاگس بھی کسی حادثے سے مر جائیں تو ان کی پورے نیوز چینلز جو ہیں وہ پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تو پھر ہم مسلمانوں کو اور بالخصوص مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز کو سیکولرزم کا جو لالی پاپ ہے وہ پکڑایا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب سیکولر کیوں نہیں ہو جاتے، ریڈیکل کیوں ہیں؟ تو ہم کیوں سیکولر ہوں؟ ہم اپنے مذہب کو کیوں نہ آگے کریں؟ کیونکہ ہمیں صرف مارا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں. کسی اور قوم کے اتنے سارے لوگ مارے جاتے تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اور مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہ بہت تیزی سے سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ورڈ جو اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہودی صرف مسلمانوں کو اس لیے مار رہے ہیں بیکاز کہ وہ مسلم ہیں. میرا خیال ہے ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے، مگر میں پھر دیتا ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، تاریخی بھی اور ویسے بھی. میں ایکسپلین کرتا ہوں. سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مذہب کے ذریعے اپنی سوچ تبدیل کریں یا رکھیں. سیکولر کا صرف یہ مطلب ہے کہ عام زندگی میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات آپ نے بنانے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی، وہ مذہب کے اوپر بات کریں. اگر مذہب کے اوپر کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مذہب میں یقین رکھتا ہے اور بڑا پیشنیٹلی بلیو کرتا ہے. انٹرنیشنل افیئرس کے اندر مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. یہ سیکولر کا مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب بھول جائیں یا آپ لادین ہو جائیں. نہیں، سیکولر کا یہ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل افیئرس کے اندر، کیونکہ دیکھیے کہ مذہب مت لائیے. بیکاز ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہم نے فیڈرلزم کریٹ کی ہے کہ سینٹرل حکومت جو ہے وہ نہیں چلتی، فیڈرلزم چلنی پڑتی ہے، لوگوں کو اپنے حق چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ یو ہیو ٹو گیو فریڈم ٹو پیپل، اور اسپیشلی ان انٹر گورنمنٹل ریلیشنز. تو اگر آپ نے ایک اسلامی نظام جیسے ایران میں آپ نے بنایا ہے یا افغانستان میں آپ نے بنایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کانفلکٹ میں آئیں گے. یو ول انٹر انٹو اے کانفلکٹ. آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، کیا آپ کا خیال ہے ورلڈ وار جو دو ہوئے وہ کوئی ریلیجن کے بیسس پہ ہوئے تھے؟ No. اس کے اندر کوئی ریلیجن کا ایشو نہیں تھا. ریاست جو تھی ان کے انٹرسٹ تھے، سویلائزیشنز کے انٹرسٹ تھے، گلوبل ایمبیشنز تھیں، امپائرز تھے، بٹ ناٹ دیٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. تو اس لیے میں آپ سے، وہ دیٹ واز امپیریلزم، کلونیلزم، اس قسم کے انٹرسٹ تھے. اور یہ جو امریکا کا اور رشیا کا جو لڑائی جھگڑے رہے ہیں، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک طرف کرسچینٹی تھی اور دوسری طرف ایتھیزم تھی. نو، اس کا تعلق نہیں تھا. اٹ واز کولڈ وار جو تھی، اٹ واز آل اباؤٹ جی گریٹ پاور رائولری. دیٹ از واٹ اٹ واز. اس سے مذہب واز ناٹ انوالوڈ. اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان سارے یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے وہ خلاف ہیں، تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کب سے مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور کیا ابھی یہ اتنے خلاف ہو گئے ہیں؟ پہلے بھی تھے تو جنگیں تو نہیں ہوتی تھی اس قسم. اب جنگیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ جو تاریخ ہے اس کو ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. یہ اس لیے ہے بیکاز ان کے مفاد اور آپ کے مفاد کہیں نہ کہیں جڑتے نہیں ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اگر آپ مذہب بیچ میں لے آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ مذہب کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ مجھے بتائیں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے، یہ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. بالکل سیکولرزم کی طرف نہیں جا رہے. یہاں کوئی مذہب کی کمی نہیں ہو رہی ان کے ملکوں کے اندر. یہ اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے پہلے تھے. نہ آپ سے بڑھ کے مسلمان ہیں، نہ آپ سے کم مسلمان ہیں. تو ہو کیا رہا ہے؟ وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے اسلام کو، اور وہ بھی ریڈیکل اسلام کو. مساجد بنا رہے تھے جہاں ریڈیکل قسم کی باتیں، جہاں وہ مسجد بنتی تھی انہی لوگوں کے خلاف باتیں ہوتی شروع ہو گئی تھی، اور انقلابی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی، اوور تھرو دا اسٹیٹ ہونی باتیں شروع ہو گئی تھی.
تو پھر اسی کو تو انہوں نے ٹیررزم قرار دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اب آپ کے ہاں جو لوگ آتے ہیں دے ہیو ٹو ریسپیکٹ آر لاز اینڈ آر کانسٹیٹیوشن. ہم نے اپنے لاز کو کافی حد تک اسلامائز کر لیا ہے, اور جہاں وہ اسلامائز نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا بیکاز وہ کاروبار کے درمیان وہ پرابلمس بنتے ہیں. بیکاز آج کل وہ کہتے ہیں نو نیشن از این آئیلینڈ. کوئی ملک جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں زندہ رہ سکتا. وی آر آل انٹریکٹنگ ود ایچ ادر, انٹیگریٹڈ ود ایچ ادر. اور آج تو ایون مور ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ود انٹرنیٹ, تو آپ تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہاؤ کین یو ڈسٹنگوش آن دا بیسس آف ریلیجن؟ یو کانٹ ڈو دس. آپ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیں, خود نیک ہو, ڈو گڈ تھنگس اینڈ ٹرائی اینڈ فالو یور اون پرنسپلز ان یور اون کنٹری ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیٹ یو آپ کسی اور کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کریں. تو وہ جو رولز ہیں انٹرنیشنل آرڈر کے, دے ہیو ٹو بی آؤٹ سائڈ ریلیجن, دے کانٹ بی بیسڈ آن ریلیجن. وہاں تو ایک ریلیجن ول فائٹ اندر ریلیجن. سو آئی تھنک یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں نا وہ غلط سوچ ہے. یہ غصے والی سوچ ہے. اس میں تاریخ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا ایسی بات نہیں ہے. یہ یہودیوں کے خلاف تو صدیوں سے ایک محاذ ایک سوچ ہے, صرف اور کرسچنز کے اندر تھی.